ہم چاہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہم لوگوں کو معاف کریں۔ رب العالمین کا معاملہ پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا جب ہمارا معاملہ آگے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اور سلف کی زندگی میں آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی۔ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں واقعہ، ایک غیر مسلم مجوسی تھا، ان سے کپڑے سلائی کرتا، یہ درزی تھے، لیکن جب آتا تو ان کو رقم دیتا تو کھوٹے سکے تھے۔ حضرت دیکھ لیتے، پہچان لیتے، کچھ نہ کہتے، اس کے کپڑے اس کو دے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت دکان پہ نہیں تھے، اپنا خادم بٹھایا ہوا تھا، تو جب وہ کپڑے لینے کے لیے غیر مسلم آیا اور اس نے جو دراہم دیے وہ کھوٹے تھے، انہوں نے پہچان لیے اور کہا یہ تو کھوٹے دراہم ہے، ملاوٹ شدہ، اصل دراہم دو، کپڑے نہیں دیے۔ ابو عبداللہ خیاط آئے، اس کو کہا حضرت وہ آیا تھا اپنے کپڑے لینے، لیکن دراہم میں کھوٹ تھا، میں نے واپس کر دیا۔ فرمایا بھائی اللہ کے بندے کیوں واپس کر دیا؟ وہ ایک عرصے سے مجھ سے کپڑے سلائی کرتا ہے، مجھے کھوٹے دراہم دے دیتا ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم ان کے کھوٹے پیسے قبول کریں گے، اللہ ہمارے کھوٹے اعمال قبول کرے گا، ہم انہیں معاف کریں گے، ان پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ ہم پہ پردہ ڈالے گا، تم نے کیوں اس کو واپس کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ اس سے کھوٹے دراہم لیتے کیا کرتے؟ فرمایا میں ان کھوٹے دراہم کو اپنے پاس رکھ دیتا تھا، آگے کسی کو نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ نقلی تھے، لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، میں نے اس پہ پردہ ڈالا۔ یعنی حضرات سلف ہیں جو کافر پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں، غیر مسلم پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں، اور ہم نے دوربین فٹ کی ہوئی ہے، کسی پہ کوئی بات ملے رائی کے دانے کے برابر اسے پہاڑ بنا کے ظاہر کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تذلیل تحقیر کرنا آج کے مسلمان کا ایک وتیرہ اور شیوا بن گیا۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم۔ صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک اہم حکم ہے عفو درگزر، تحمل مزاجی اور برداشت کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی، ان صفات میں اللہ نے ان صفات کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم لوگ سبقت کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے زیادہ ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگ دستی میں بھی، خوشحالی میں بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کی 4 صفات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ میرے پرہیزگار بندے جن کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے،
ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی کرتے ہیں، یعنی جب بھی اللہ انہیں موقع عطا فرمائے تو وہ اللہ کے نام پہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مال کی وسعت ہو تب تو دیں اور حالات اور تنگ دستی آئے تب نہ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان والے ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی والکاظمین الغیظ، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں۔ تو دوسری صفت غصے کو پینا، برداشت کرنا۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو یہ بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ معاف کرتے۔ چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، جن کی زندگی میں یہ نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی صفات میں ایک اہم صفت غصے کو پینے والا اور عفو درگزر کرنے والا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب العالمین کی شفقت، محبت اور آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے آپ پر کہ رب العالمین نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ کی گفتگو سخت ہوتی، آپ دل کے اعتبار سے سخت ہوتے، لب و لہجے کے اعتبار سے سخت ہوتے، تو یہ لوگ آپ سے تتر بتر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے۔ یعنی آج یہ جو صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے، اس کی وہ ایک بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو معاف کیجئے، درگزر کا معاملہ کیجئے، اور آپ ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیجئے، اور جب آپ کسی کام میں اللہ پہ بھروسہ کر دیں، ارادہ کریں کسی کام کا تو اللہ پر بھروسہ کر دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی، ان میں ایک اہم صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا، برداشت کرنے والا بنایا۔ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، انسان پر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی انسان زمین سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو عاجز اور بے بس کر دے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی اتنا تمہارا طاقتور ساتھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے، تمہاری حمایت کر سکے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ ہے عفو درگزر، تحمل مزاجی اور برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ اللہ رب العزت نرم مزاج ہے اور اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ عطا فرماتا ہے جو نرمی کے علاوہ پر اللہ عطا نہیں فرماتا، اور نہ کسی اور خصلت پہ اللہ عطا کرتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم مزاج ہے اور نرمی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ وہ انسان پہلوان نہیں ہے جو مقابلے میں دشمن کو بچھاڑ دے،
بلکہ پہلوان اور طاقتور انسان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یعنی غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا یہ بڑا پہلوان ہے۔ ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا کہ کسی نے اس کو کوئی بات کہہ دی تو بڑے غصے میں آ گیا، اس کے منہ سے گویا جھاگ نکل رہی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ بڑا پہلوان آدمی ہے اور یہ 2 من کا پتھر اٹھا لیتا ہے، اتنا پہلوان ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسا پہلوان ہے جو 2 من کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے لیکن ایک بات نہیں اٹھا سکتا، ایک بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہی اور یہ اس کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، لڑنے کے لیے آ گیا۔ 2 من کا پتھر اٹھا سکتا، ایک بات نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہی جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ ہونا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ ہونا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، کسی پہ غصہ نہ ہونا۔ 3 مرتبہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ انسان کی زندگی میں جتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ عموماً یا غصے میں ہوتے ہیں یا شہوت میں ہوتے ہیں، اور انسان جو زندگی بھر ندامت اٹھاتا ہے اور اپنے فیصلوں پر اسے پشیمانی ہوتی ہے، اس کی وجہ یا غصہ ہوتا ہے اور یا اس کی وجہ خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان 2 چیزوں پہ کنٹرول کر دے، اپنے غصے پر اور اپنی خواہشات پر، پھر ایسے آدمی کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو خواہشات سے بچنے پر جوڑا کہ جو آدمی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے گا اور خوف خدا اس کے دل میں ہوگا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ شیطان کی کوشش کیا ہے؟ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور پھر انسان اس کو اچھا سمجھتا ہے گناہ کو، اور پھر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال شریعت کی تعلیمات کیا ہیں کہ انسان اپنے آپ کو غصے سے بچائے، تحمل مزاجی اور برداشت میں زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھونٹ جو انسان پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے کہ جس کے بدلے اللہ اس کو اپنی رضامندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز بندے سے پسند ہے وہ ہے اس کا اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے، اور یہ تینوں جملے بڑے فصیح جملے ہیں، جوامع الکلم جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، نمبر 1 صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، یعنی انسان جتنا اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جب بھی کوئی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عزت بڑھتی ہے بدلہ لینے میں، انتقام سے۔ ہم سمجھتے ہیں عزت اس سے اس نے مجھے 2 کہی میں اس کو 4 جواب میں کہوں، اس نے 1 مارا میں جواب میں 4 ماروں۔ ہم سمجھے عزت اس میں ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے اللہ نے عزت کو عفو درگزر کے ساتھ جوڑ دیا، جس کی زندگی میں معافی ہوگی اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو انسان تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا، یعنی تواضع کے ساتھ اللہ نے عزت کو بلندی کو جوڑ دیا۔ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے تکبر سے انسان بلند ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھکنے سے انسان بلند ہوتا ہے، بدلہ لینے سے بلند نہیں ہوتا، معاف کرنے سے بلند ہوتا ہے۔
تکبر سے بلند نہیں ہوتا، عفو درگزر معافی سے انسان بلند ہوتا ہے۔ تو بہرحال شریعت کی تعلیمات ہے انسان کی زندگی میں سنجیدگی ہو، تواضع ہو اور معافی ہو۔ وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس قبیلے کے لوگ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے، لیکن جو ان قبیلے کا سردار تھا منذر، وہ فوراً نہیں آیا، بلکہ وہ گیا، اس نے بڑے اطمینان سے غسل کیا، وضو کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، سواریوں کو باندھا اور بڑے اطمینان سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، اللہ نے تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ نمبر 1 الحلم، نمبر 2 والاناۃ۔ نمبر 1 تم بردبار ہو، سنجیدہ ہو، اور نمبر 2 تمہاری زندگی میں اعتدال ہے، جلد بازی نہیں ہے، تم جلد باز نہیں ہو اور تم تحمل مزاج ہو۔ اللہ کو یہ دو صفات پسند ہے کہ باقی ساتھی تو دوڑتے ہوئے آئے، سواریوں کو کھلا چھوڑ دیا، اب جاتے وقت انہیں پریشانی ہوتی اگر سواری نہ ملتی، تم بڑے اطمینان کے ساتھ آئے، دو زانو بیٹھے، بڑے ادب سے گفتگو کی، حضور اس سے بہت متاثر ہوئے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو جو صفت انسان سے پسند ہے وہ انسان کی زندگی میں عفو درگزر ہو۔ رب العالمین کی صفت الحلیم، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے حلیم۔ حلیم کا معنی بردبار، برداشت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، ہر گناہ پر ہمارے مطلع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ حلیم اور بردبار ہے، ہمیں گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہونا تو یہ چاہیے انسان گناہ کرے، ادھر سے اللہ کی پکڑ آ جائے، بد نظری کرے، بینائی چھین لی جائے، کانوں کو غلط استعمال کرے، شنوائی لے لی جائے، زبان کو غلط استعمال کرے، اللہ گویائی اس سے لے لے، قدموں سے گناہ کے کام کی طرف چل کر جائے، اللہ قدموں سے طاقت لے لے، انسان حرام کھائے، اللہ اس کے معدے کو بالکل ختم کر دے، ہاضمے کی طاقت اس سے لے لے۔ لیکن رب العالمین ہر چیز دیکھ کر اپنے بندے پہ اللہ ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے ستار، انسان کے ہر گناہ کو جان کر اللہ پردہ ڈالتا ہے کہ میرا بندہ کب اللہ کی ذات کی طرف لوٹ کر آئے گا۔ تو اللہ کی صفت ہے حلیم، بردبار ہونا۔ اب یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے، تحمل مزاجی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العفو، معاف کرنے والا، الغفور، بخشنے والا، الغفار، نہایت بخشنے والا۔ اب یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ ایک آدمی 99 قتل کر رہا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، رب العالمین اسے بھی معاف فرما دیتے۔ ایک شخص کی زندگی کفر میں گزرتی ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، رب العالمین اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اتنے گناہ کر دے کہ آسمان کی چھت تک گناہ ہو جائیں، ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تو رب العالمین اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عفو، غفور، غفار، حلیم۔ تو یہ بندے کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھی اپنے ماتحتوں کو معاف کریں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ درگزر کا ہو، ہم بھی اپنے نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ سب سے بڑھ کر اللہ نے یہ صفات مخلوق میں جس کو عطا فرمائی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں عفو درگزر، معافی کتنی ہے، یہ صفت بہت اہم ہے۔ آج یہ جو معاشرے میں بے سکونی نظر آ رہی ہے، برداشت ختم ہو گئی، ذرا سی بات میں الجھ گئے، بیوی کو 3 طلاق دے دی، اب زندگی بھر پریشان ہے، در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے، جی میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے، اب یہ فیصلہ غلط کیوں ہوا، غصے میں ہوا، زندگی بھر کے لیے ندامت ہے، اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی، انسان غصے میں والدین کی نافرمانی کر دیتا ہے، غصے میں کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ تو یہ سب باتوں کے پیچھے وجہ غصہ نظر آتا ہے، برداشت نہیں ہے۔ یہ جو ذرا سی بات پہ لائن میں کھڑے ہوئے ایک آدمی آگے بڑھ گیا، اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، سگنل بند ہے، ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو اتنی برداشت نہیں کہ سگنل کھل جائے پھر یہ آگے چلا جائے۔ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک چاہے گا مجھے پہلے آگے جانا ہے، وہ سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی انسان میں جلد بازی بہت ہے، اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے۔
حالانکہ کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں ہے، مقدر سے زیادہ نہیں ہے، اس کو ملنا اتنا ہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے، اور اسی وقت ملنا جو وقت طے ہے۔ تو جب وقت بھی طے ہے، مقدر بھی طے ہے، تو جلد بازی کا کیا فائدہ، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا زندگی میں جتنے انسان غلط فیصلے کرتا ہے وہ یہ شہوت میں ہے یا غصے میں ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں کتنی معافی تھی۔ آج یہ جو نظر آ رہا ہے بھائی بھائی سے ناراض ہے، عرصہ گزر جاتا ہے بھائی بھائی کے گھر نہیں جا رہا، بھائی اپنی بہن سے ناراض ہے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے ناراض ہے۔ اگر دیکھا جائے معاشرے میں بے سکونی نظر آ رہی ہے، ذرا سی بات ہوئی ہے عرصہ دراز ہو گیا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ معافی نہیں، درگزر نہیں ہے۔ اگر یہ صفت آ جائے کسی نے کچھ کہا ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، اللہ کے ہاں مقام بلند ہوگا، اور ایسے لوگوں کو اللہ عزت دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے ایک بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں میں اسلام جو لایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب صفات دیکھی، لیکن میں نے 2 صفات پڑھی تھی تورات میں کہ اس پیغمبر کی صفت یہ ہے کہ جتنا اس کو غصے میں لاؤ گے اتنا وہ معاف کرے گا، اور جتنی تمہاری بے ادبی بد اخلاقی بڑھے گی اتنا اس پیغمبر کا درگزر اور عفو درگزر بڑھے گا۔ کہتے میں چاہ رہا تھا یہ صفت میں اس پیغمبر میں دیکھ لوں۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک اعرابی دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں تنگ دستی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہو تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتفاق سے کچھ نہیں تھا، تو یہ شخص زید بن ثعلبہ وہاں کھڑا تھا، اب یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ حضور سے کہ اگر آپ چاہو تو میرے پاس ہے میں ان کو دے دوں گا، اور جب آپ کو اللہ نے کھجوریں دے دی فصل تیار ہو گئی تو آپ ان کھجوروں میں سے مجھے دے دینا۔ 2 مہینے کا وقت طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس یہودی سے رقم لے لی اور اس دیہاتی صحابی کو دے دی، اور وقت 2 مہینے کا طے ہو گیا کہ آپ کی رقم کی ادائیگی بصورت کھجور کے جو انہوں نے کہا وہ آپ کو ادا کر دی جائے گی۔ اب ٹائم باقی تھا، 2 مہینے پورے نہیں ہوئے، وقت سے پہلے پہلے یہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر عمر کبار صحابہ ساتھ ہیں، اور یہ آتے ہی اس نے بے ادبی شروع کر دی، معاذ اللہ حضور سے کہنے لگا آپ نے مجھ سے رقم لی، آپ مجھے واپس نہیں کر رہے، آپ پیسہ لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں، نازیبت جملے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تلوار نکال دی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دو اس کا سر قلم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، فرمایا اس کا حق بنتا ہے اس کو واپس کر دو، اور اس سے میں نے اتنی رقم لی تھی اس کو کھجوریں دے دو، اور 20 سا کھجور اس کو زیادہ دو، 1 سا تقریباً 3.25 کلو بنتی ہے، یعنی اضافی بھی اس کو دو۔ حالانکہ اس نے بڑی سخت باتیں کہی، نازیبہ جملے کہے اور صحابہ کے سامنے کہے، یہ تو ایک انسان کے لیے بڑی یعنی بے ادبی کی بات ہوتی ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحمل مزاجی آپ نے معاف بھی فرمایا، اور فرمایا اس کو 20 سا زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر گئے اور اس کو دیا اور 20 سا زیادہ دی، تو زید بن ثعلبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور کہا میں حضور کے پاس جاؤں گا، حضور کے سامنے بھی ایمان کا اظہار کروں گا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے جو 2 صفات حضور کے بارے میں سنی تھی کہ یہ پیغمبر کی زندگی میں برداشت ہوگی، نمبر 2 عفو درگزر ہوگا، جتنا غصہ دلاؤ گے اتنا اس کی معافی بڑھے گی، انتقام نہیں بڑھے گا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا امام الانبیاء میں یہ صفت ہے یا نہیں، واقعی میں نے زندگی میں اتنا بردبار تحمل مزاج انسان نہیں دیکھا، اسی موقع پر ایمان لے کر آ گئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو جو صفت انسان سے مطلوب ہے وہ تحمل مزاجی ہے۔ حبار بن اسود ان کا واقعہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو العاص بن ربی کے نکاح میں تھی۔ ابو العاص جب بدر میں قیدیوں میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ہم آپ کو چھوڑیں گے، آپ میری بیٹی کو واپس بھیج دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو العاص بن ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو واپس بھیجا۔ حضور اس وقت مدینہ میں تھے۔ اب جس وقت حضرت زینب آ رہی تھیں، ایک اونٹنی پہ سوار تھی، حاملہ تھی، حبار بن اسود اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تیر مارا۔ اب وہ تیر جب لگا تو حضرت زینب سواری سے نیچے گر گئی، زخمی بھی ہو گئی، اور حاملہ تھی، جو پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مر گیا۔ اب یہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اور یہی حبار بن اسود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے لوٹ رہے تھے،
जयराना मकाम पर थे। जब ये जैसे ही आया, सहाबा इकराम ने इसको देखा, बाज ने तलवार निकाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ न कहो। हब्बार बिन असवद आए और कहा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में पहले आ रहा था मैं रूम चला जाऊं, फारिस चला जाऊं, दूसरे ममालिक में चला जाऊं, लेकिन मैंने आपसे ज्यादा आली अखलाक वाला, मुआफ करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, तहम्मुल मिजाज जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए मैं आया। मुझे उम्मीद थी और यकीन था कि आप मुझे माफ कर देंगे। अगरचे मैंने बहुत जुल्म किया, आपकी बेटी को तकलीफ दी, वज़ह हमल हुआ, उनका हमल गिर गया, हर मौके पर मुसलमानों को मैंने अजियतें दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कुछ न कहा, उसी मौके पर मुसलमान हो गए। आपने फरमाया इस्लाम से तुम्हारे साबिका गुनाह माफ हो गए। अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम लाने से गुनाह माफ हो जाते। तो देखिए कितना अफ़्व दरगुजर है इमामुल अंबिया की जिंदगी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत हमजा का कातिल है हजरत वहशी रजी अल्लाह तआला। सही बुखारी किताबुल मगाजी में है। जब ये हुजूर के मजलिस में आए थे तो सहाबा इकराम ने जब देखा तो बाज की तलवारें निकल गई कि इसे कत्ल किया जाए। हजरत हमजा को इन्होंने शहीद किया था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी माफ फरमा दिया। सिर्फ इतनी बात फरमाई कि वहशी तुम मेरी पीठ पीछे बैठा करो, मैं तुम्हें सामने देखता हूँ तो मुझे मेरा चचा याद आ जाता है। आप अलैहिस्सलाम के चचा तो बड़े गमख्वार थे हजरत हमजा। जिस वक्त अबू जहल बदबख्त ने एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम को नाज़ेबा जुमले कहे थे और हजरत हमजा को उनकी बांदी ने बता दिया था आपके भतीजे को इस तरह अबू जहल ने कहा है, हजरत हमजा उसी वक्त गए और अबू जहल बैतुल्ला में मुशरिकीन के साथ बैठा था, ढाल ली, उसके सर पे मारा, तलवार के दस्ते से मारा, कहा तूने मेरे भतीजे को ये कहा है, आइंदा अगर कोई बात की तरह सर कलम कर दूंगा। हालांकि हजरत हमजा भी ईमान नहीं लाए थे, तो अबू जहल को जख्मी कर दिया। हजरत हमजा हुजूर के पास आए, कहा कि मोहम्मद मैंने अबू जहल को मारा और उसका खून बहा दिया, उसने तुझे नाज़ेबा जुमला कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान, मुझे खुशी इस पर होती कि आप ईमान लेकर आ जाते, मुझे इस पर इतनी खुशी नहीं आपने उसे मारा, आपने मेरी वजह से उसे तकलीफ दी, मेरा बदला लिया, मुझे खुशी इस पर आप ईमान लेकर आ जाए। हजरत हमजा उसी मौके पर मुसलमान हो गए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ हुजूर के ऐसे चचा थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने चचा के कातिल को भी माफ फरमा दिया। ग़ज़वे उहद का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, खौत की 2 कड़ियाँ आपके रुखसारों में लगी हैं, आप जख्मी हालत में हैं। उस मौके पर किसी ने कहा आप दुआ फरमा दीजिए इनके लिए, शुअबुल ईमान में और शिफा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ फरमा दी, या अल्लाह मेरे कौम के लोगों को हिदायत दे, ये लोग नहीं जानते। फरमाया अल्लाह ने मुझे बद्दुआ करने वाला, लानत करने वाला, दूसरों पे तान करने वाला नहीं भेजा, अल्लाह ने तो मुझे रहमत बनाकर भेजा है। यानी इतने सख्त हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है हुजूर कभी अपनी जात की वजह से बदला नहीं लेते थे। फरमाया कभी किसी खादिम को नहीं मारा, कभी किसी घरवाली को नहीं मारा, किसी खादिम को कभी नहीं मारा। हजरत अनस कहते हैं मैं 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा हूँ और कभी हुजूर ने मुझे उफ भी नहीं कही, कभी ये नहीं कहा ये काम तुमने क्यों किया, और अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो नहीं फरमाया ये क्यों नहीं किया। एक दफा हुजूर ने हजरत अनस बिन मालिक को एक काम के लिए भेजा तो ये बच्चों में खेलने लग गए, बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और यूं गर्दन पर इनके हाथ रखा, मुस्कुरा रहे थे। फरमाया अनस तुमने वो काम नहीं किया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा। फरमाया रसूल अल्लाह अभी जाता हूँ। कहा हुजूर ने मुझे कुछ न कहा। यानी मैं अर्ज कर रहा हूँ इमामुल अंबिया की जिंदगी में तहम्मुल, मिजाजी, बर्दाश्त, ये आफू दरगुजर, ये सिफत अल्लाह को बड़ी पसंद है जो हुजूर की जिंदगी में थी। आज इस सिफत की माशरे में कमी है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से वापस लौट रहे, कोई देहाती सहाबी थे तो वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक थी, वो आपसे खींची और आपको पीछे करते करते पीछे बबूल के दरख्त ऊंट तक कर दिया और कहा आप हमें बकरियां भी दें, माले गनीमत भी दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मेरे पास कुछ ना बचा, जो कुछ था वो मैंने तकसीम कर दिया, अगर अल्लाह ने फिर दिया तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हें दूंगा, न तुम मुझे बखील पाओगे, न झूठा पाओगे, न वादा खिलाफ पाओगे। लेकिन आपने उन्हें कुछ न कहा, यानी उन्होंने इतनी बेअदबी की और इस तरह आपके साथ रवैया रखा, हुजूर ने उसके बावजूद भी उन्हें माफ कर दिया। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर फरमाते एक शख्स आया और हुजूर के चादर थी, उसने वो चादर जोर से खींची, आपके कंधों पे निशानात पड़ गए। उसके बावजूद जब आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ मुड़ के देखा, आप मुस्कुरा गए, आपने उसे कुछ न कहा।
اس نے کہا آپ میرے لیے غنیمت میں سے حصہ رکھوائیے، مجھے دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بھی دے دو۔ یعنی ہر موقع پر آپ کی تحمل مزاجی، برداشت بہت تھی۔ آج امت کے اندر اس چیز کی کمی ہے۔ یہ جو جھگڑے نظر آ رہے، بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا دست و گریبان ہونا، میاں بیوی کے جھگڑے، اور آپس کے اندر پارٹنروں کے جھگڑے، یا فیکٹری میں جائیں ملازموں کے، مینیجر کے جھگڑے، پیچھے ایک وجہ ہے برداشت نہیں، عفو درگزر نہیں۔ یہ صفت آ جائے معاشرے میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں بھی یہ صفت رکھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگایا عبداللہ بن ابی ابن سلول بدبخت نے، یہ رئیس المنافق تھا، اس نے الزام لگایا، اس میں بعض سادہ لوہ انسان تھے، وہ بھی غلط فہمی میں پڑ گئے۔ ان میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو وہ بھی ان کے غلط فہمی میں، ان کے پروپیگنڈے سے وہ بھی متاثر ہو گئے، تو ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت صدیق اکبر ان کو خرچہ دیتے تھے، ان کے گھر کا خرچہ برداشت کرتے تھے۔ پتہ چلا تو فرمایا آئندہ میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، کہ میری بیٹی پہ الزام لگا ناحق، اور یہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں متاثر ہو گئے، تو یہ ارادہ کر دیا آج کے بعد مصطح کو میں خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو درگزر کرے، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب قرآن کی آیت سنی، فرمایا اللہ کی قسم یا اللہ میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کریں، میں چاہتا ہوں آپ میرے گناہوں کو بخش دیں۔ فرمایا آج کے بعد مصطح کا خرچہ نہیں رکے گا، ساری زندگی میں اس کو دوں گا، پھر ڈبل دیتے تھے اس کو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو فرما رہے کہ آپ نہیں چاہ رہے اللہ آپ کو معاف کرے، تو آپ بھی آگے معاف کرو۔ تو گویا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جن کی زندگی میں عفو درگزر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عیینہ بن حصن نے اپنے بھتیجے حر بن قیس سے کہا کہ تم میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراؤ۔ اس وقت امیر المومنین تھے۔ بھتیجے نے امیر المومنین سے ٹائم لیا کہ میرے چچا آپ سے ملنا چاہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلاؤ۔ جیسے ہی وہ آئے تو آتے ہی انہوں نے بڑے نازیبہ جملہ کہا، حضرت عمر سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عدل نہیں کرتے، ہمیں نہیں دیتے، باقی لوگوں کو آپ دیتے ہو، ہمیں عطایا ہدایا آپ نہیں دیتے، آپ انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ حضرت کی تو ساری زندگی عدل اور انصاف میں گزری، آپ کے تو نام کا حصہ فاروق ہے، عادل حکمران اور بادشاہ گزرے۔ تو جیسے ہی چہرے کی رنگت غصے میں تبدیل ہو گئی کہ اس نے نازیبہ بات کہی، تو جو بھتیجا تھا اس کا حر بن قیس، اس نے فوراً کہا حضرت عمر سے امیر المومنین خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے عفو درگزر کو اپنائیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجیے۔ جب اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خاموش ہو گئے، اور غصہ جو تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ تو وہ بھتیجا آگے سے کہتا ہے حر بن قیس حضرت عمر کے بارے میں کہتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب کے سامنے ٹھہر جانے والے، رک جانے والے، اللہ کے حکم کو تسلیم کر جانے والے حضرت عمر تھے۔ سخت غصہ ہے، بھری مجلس میں نازیبہ جملہ ہے، قرآن کی ایک آیت سنی ہے، لب نہیں کھولا، معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی یہ صفات تھی، اللہ کو اسی لیے یہ لوگ پسند تھے۔ الریاض النظر فی مناقب العشرہ میں واقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کا کسی موقع پر بات کہی، اس نے مانی نہیں تو انہوں نے اس کا کان مروڑ دیا۔ ایک دن گزرا، پھر اس کو بلایا اور کہا تم میرا کان مروڑ دو تاکہ دنیا میں بدلہ ہو جائے، آخرت میں اللہ کے ہاں بدلہ بڑا مشکل ہے، اللہ کے ہاں ہوگا بہت مشکل ہوگا، دنیا میں مجھ سے معاف کر دو، مجھ سے بدلہ لے لو، جو چاہیے میں تمہیں عطا کر دوں۔ غلام نے کہا نہیں امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرات سلف کی زندگی میں عفو درگزر تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ساتھ ایک شخص آیا، کوئی مشورہ کر رہا تھا، بات ہوتے ہوتے ذرا طویل ہو گئی، اتنے میں دیا بجھ گیا، تیل ختم ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا غلام سویا ہوا تھا، تو اس شخص نے کہا حضرت اس کو کہہ دیجئے اٹھے گا تیل ڈال دے گا۔ فرمایا نہیں اس کی نیند خراب ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خود اٹھے، 3 بر اعظم کے خلیفہ خود اٹھے اور گئے، اپنے دیے میں تیل ڈالا،
بتی کو درست کیا اور جلایا۔ اس نے کہا حضرت مجھے کہہ دیتے، غلام کو جگا دیتے، آپ خود اٹھ گئے۔ فرمایا جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب میں واپس لوٹا ہوں دیا درست کر کے تب بھی عمر بن عبدالعزیز، یعنی میرے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو ایک کام کے لیے بھیجا، وہ خادم آٹا گوندھ رہا تھا، جب کام کے لیے بھیجا تو سلمان فارسی خود اس کی جگہ بیٹھ گئے، مدائن کے گورنر ہیں، خادم کی جگہ آٹا گوندھ رہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کہہ دیتے۔ فرمایا بھائی میں نے اپنے خادم کو ایک کام کے لیے بھیجا ہے، وہ آ رہا ہے، تو مناسب نہیں سمجھا، وہ تھکا ہوا آئے گا پھر آٹا گوندے گا اور تھکاوٹ ہوگی، تو میں نے چاہا وہ میرے کام کے لیے گیا تو اس کے حصے کا کام میں کر دوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کی زندگی میں، سلف کی زندگی میں برداشت تھی، آج معاشرے میں یہ برداشت ختم ہو گئی۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، احیاء علوم الدین میں واقع ہے، فرمایا آپ نے تحمل مزاجی برداشت کس سے سیکھی؟ انہوں نے جواب دیا میں نے قیس بن عاصم سے۔ انہوں نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ کہا قیس بن عاصم کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ان کی خادمہ ایک سلاخ تھی گرم، اس پہ چونکہ گوشت وغیرہ رکھ کے گوشت کو پکایا تھا، جیسے تکے بنے جاتے ہیں، تو وہ گوشت اس پہ پکایا ہوا تھا اور سلاخ بہت گرم تھی۔ تو خادمہ جب لے کر آئی تو اس وقت قیس بن عاصم کا چھوٹا دودھ پیتا ایک بچہ تھا، تو وہ ایک بستر پہ لیٹا سویا ہوا تھا۔ خادمہ جلدی میں لا رہی تھی تو پاؤں کسی چیز میں الجھا اور گر گئی، اور وہ گرم گرم جو سلاخیں تھیں وہ اس بچے کے اوپر گری۔ جب گری تو وہ بچہ جھلس گیا اور وہی مر گیا۔ اب ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی جب آنکھوں کے سامنے بچہ جھلس جائے، اور وہ بھی اپنی اولاد سے نہیں، خادمہ سے، مرد سے بھی نہیں، عورت سے۔ لیکن انہوں نے جیسے سر اٹھایا، خادمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ جوڑے مجھ سے غلطی ہو گئی، فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کیا، معاف بھی کیا، اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی کیا۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے عفو و درگزر سیکھا ہے تو ان سے سیکھا۔ صفت الصفوہ میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ آل رسول میں سے تھے، ایک شخص آیا اور بڑے مجمع میں حضرت کو گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، حضرت سر جھکائے ذکر کر رہے۔ جب اس نے اپنے دل کی بڑاس نکال دی، حضرت نے سر اٹھایا، فرمایا بھائی تو نے جتنی باتیں کی ہیں، اگر یہ ساری باتیں میرے اندر ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ باتیں میرے اندر نہیں ہیں اللہ تجھے بھی معاف کر دے۔ تو نے جو کچھ مجھے کہا اگر یہ سب میرے اندر ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ باتیں میرے اندر نہیں ہیں اور تم نے بلا وجہ کہیں بڑی مجمع میں مجھے گالیاں دی، برا بلا کی، اللہ تجھے بھی معاف کر دے۔ صفت و صفوہ ہی میں واقع ہے، یہی حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے عبادت کر رہے تھے، ایک حاسد تھا بدبخت، وہ آیا سب کے سامنے حضرت کو گالم گلوچ دی، برا بلا کا، حضرت نے کچھ نہ کہا، اپنے اعمال میں لگے رہے۔ جب وہ جانے لگا تو خادم سے کہا یہ چادر اس کو دے دو، خوبصورت چادر تھی اپنی وہ بھی دے دی، 1000 درہم کا ہدیہ تھا وہ بھی بھیج دیا۔ وہ شخص آیا قدموں میں گر گیا، کہا اللہ کی قسم آپ اولاد رسول میں سے ہو، آپ اہل بیت میں سے ہو، یہ اخلاق نبوت کے اخلاق ہیں کہ میں نے بڑے مجمع میں آپ کو گالیاں دی، آپ نے معاف بھی کیا، آپ نے مجھے چادر بھی دی، ہدیہ بھی دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی یہ صفات تھی۔ آج کیا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑ گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا، بھائی بھائی سے ناراض، بھائی بہن سے ناراض، عرصہ دراز گزر جاتی، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، کیا ہوا جی فلاں نے گالی دی تھی، فلاں موقع پہ یہ کہا تھا۔ تو یہ برداشت آج معاشرے میں ختم ہے، اس وجہ سے یہ جو حالات آ رہے ہیں۔ ہم چاہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہم لوگوں کو معاف کریں، رب العالمین کا معاملہ پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوگا جب ہمارا معاملہ آگے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اور سلف کی زندگی میں آپ کو ایک چیز یہ نظر آئے گی، ابو عبداللہ خیاط رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں واقعہ، ایک غیر مسلم مجوسی تھا، ان سے کپڑے سلائی کرتا، یہ درزی تھے، لیکن جب آتا تو ان کو رقم دیتا تو کھوٹے سکے تھے، حضرت دیکھ لیتے، پہچان لیتے، کچھ نہ کہتے، اس کے کپڑے اس کو دے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت دکان پہ نہیں تھے، اپنا خادم بٹھایا ہوا تھا، تو جب وہ کپڑے لینے کے لیے غیر مسلم آیا اور اس نے جو دراہم دیے وہ کھوٹے تھے، انہوں نے پہچان لیے اور کہا یہ تو کھوٹے دراہم ہے، ملاوٹ شدہ، اصل دراہم تو کپڑے نہیں دیے۔ ابو عبداللہ خیاط آئے، اس کو کہا حضرت وہ آیا تھا اپنے کپڑے لینے لیکن دراہم میں کھوٹ تھا، میں نے واپس کر دیا۔ فرمایا بھائی اللہ کے بندے کیوں واپس کر دیا؟ وہ ایک عرصے سے مجھ سے کپڑے سلائی کرتا ہے، مجھے کھوٹے دراہم دے دیتا ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم ان کے کھوٹے پیسے قبول کریں گے، اللہ ہمارے کھوٹے اعمال قبول کرے گا۔
ہم انہیں معاف کریں گے, ان پہ پردہ ڈالیں گے, اللہ ہم پہ پردہ ڈالے گا. تم نے کیوں اس کو واپس کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ اس سے کھوٹے دراہم لیتے کیا کرتے؟ فرمایا میں ان کھوٹے دراہم کو اپنے پاس رکھ دیتا تھا, آگے کسی کو نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ نقلی تھے, لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا, میں نے اس پہ پردہ ڈالا. یعنی حضرات سلف ہیں جو کافر پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں, غیر مسلم پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں. اور ہم نے دوربین فٹ کی ہوئی ہے, کسی پہ کوئی بات ملے رائی کے دانے کے برابر اسے پہاڑ بنا کے ظاہر کرنا, سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تذلیل تحقیر کرنا آج کے مسلمان کا ایک وتیرہ اور شیوہ بن گیا. اپنا کوئی سیاسی حریف ہے, کوئی مقابل ہے, ذرا سی بات لے کے اسے ذلیل و رسوا کرتے, اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے. کسی کی عزت کو مجروح کرنا, توہین تذلیل کرنا, یہ اللہ کو برداشت نہیں. کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں. عربی کی ایک کتاب ہے قصص التی تبکی, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. دو میاں بیوی تھے, عمرے کے لیے گئے. عمرے کے سفر سے جب وہ واپس آ رہے تھے اپنے علاقے میں, تو آج سے کافی عرصہ پہلے کا ہے, تو جیسے ہی وہ لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جو ایئرپورٹ کے اندر جو بڑا تھا اس نے کہا یار ذرا ان کے ساتھ تفریح لگاتے. وہ تھا عیسائی تھا اور جو اس کے ماتحت تھے وہ مسلمان تھے. تو اس نے دیکھا یہ میاں بیوی آ رہے اور بڑے سیدھے سادے بھولے بالے تھے, عورت مکمل پردے میں تھی. تو وہ جو سامان پٹے پہ ایک طرف رکھا جا رہا تھا تو عورت کو تلاشی کے لیے ایک طرف لے گئے, مرد کو دوسری طرف لے گئے, اور اس کا جو سامان تھا اس میں ایک طرف سے انہوں نے خود ہیرون ڈال دی. اب جیسے وہ لوگ واپس آئے, جب سامان چیک ہوا تو فوراً گھنٹی بجنے لگی. انہوں نے تلاشی لی تو بیچ میں ہیرون مل گئی. تو انہوں نے کہا لگتا ہے تو یہ ہیرون لے کر آیا تھا اور تجھے معلوم ہے کہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے. اس نے کہا بھائی میں کہاں سے لے کر آیا, میں عمرے کے سفر میں آیا ہوں, میں عمرہ کر کے واپس جا رہا ہوں, ہم اس کام کے لیے نہیں آئے. لیکن اس نے کہا نہیں, تیرے سامان سے ہیرون برآمد ہوئی ہے اور اب تمہاری سزا قتل ہوگی. اس نے آواز دی, پولیس والوں کو بلایا, کہا اس کو گرفتار کرو, اس کے سامان میں ہیرون ہے. اب وہ یہ سارا ماجرا کر رہا ہے ساتھیوں کو دکھانے کے لیے, ایک تفریح لگانے کے لیے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے. وہ جو عورت تھی وہ آئی, اس کے قدموں میں پڑ گئی, کہا میرے شوہر کو معاف کر دو, ہمیں نہیں پتا کس نے ہمارے سامان میں رکھی, ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں. عورت اس کے قدموں میں پڑ کے معافی مانگ رہی ہے, لیکن وہ آگے سے عورت کو اس نے دھکا دیا, کہا واپس نہیں آنا. پھر وہ آئی معافی کے لیے, تو جب اس کے شوہر کو پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا تو عورت نے یہ دیکھا, برداشت نہیں ہوا کہ شوہر کو قتل کیا جائے گا, تو ایک دم اس کے کپڑوں میں اس کا پیشاب جاری ہو گیا. اپنے شوہر کی یہ حالت جب اس نے دیکھی, اس نے اور مذاق اڑایا, اس نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو اس عورت کی حالت کہ اس نے کپڑوں میں پیشاب کیا. ایک ہنسی کر رہا تھا, سب کو جمع کر رہے, مذاق کر رہا تھا. اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہنسی مذاق کر دی, اس کے بعد تو اس کو چھوڑ دیا. جو شخص ان کے ساتھ کام کرنے والا تھا وہ کہتا ہے ایک عرصے کے بعد میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی تو وہی عیسائی آدمی جو ہم پر بڑا تھا, میں نے دیکھا وہ بھی طواف کر رہا ہے, لیکن وہ ایک بات کہہ رہا ہے, یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے, اور مجھے لگتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے بہت بڑا جرم کیا, لگتا ہے شاید میرا گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ بات کہتا ہے, روتا ہے, چیختا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر, یا اللہ مجھے معاف کر. یہ کہتا ہے میں نے اس کو پہچان لیا, اس نے طواف کیا, میں نے اس سے ملا, میں نے کہا آپ تو وہی ہو جو ہمارے ساتھ تھے, آپ ہمارے بڑے تھے, اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے, آپ کون سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے آگے سے کہا آپ کو یاد ہوگا ایک عرصہ دراز پہلے ایک فیملی تھی جو عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے, اور ہم نے خود ان کے سامان میں ہیرون رکھی ایک تفریح کے لیے, اور ہم نے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا. جب عورت کا کپڑوں میں پیشاب نکلا تو میں نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا تھا. کہا اللہ نے مجھے سزا یہ دی, میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے, اور تینوں کی حالت یہ کہ ان کا پیشاب ان کے کپڑوں میں ہوتا ہے, وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. حالت یہ کہ دونوں بیٹے جوان ہو گئے, لیکن جس وقت پیشاب آتا ہے اسی وقت کپڑوں میں نکل جاتا ہے. رات کو سوتے ہیں بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں, راستے میں چلتے ہیں پیشاب جاری ہو جاتا ہے. کہا میری بیٹی جوان ہے, کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا, کہا یہ وہ ہے جو کپڑوں پہ بستر پہ پیشاب کر دیجیے. بیٹے کا رشتہ مانگنے جاتا ہوں کوئی دیتا نہیں, اس کے بچے کپڑوں میں پیشاب کرتے. کہا میں نے ساری دولت لگا لی, علاج کے لیے امریکہ تک چلا گیا, ہر علاج کروا دیا, لیکن میرے بچوں کا بولو براز وہ ان کے کپڑوں میں جاری ہوتا ہے, وہ روک نہیں سکتے. تو میں نے جو اس عورت کی عزت کو مجروح کیا, اللہ نے مجھے سزا اس صورت میں دی. تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, اللہ قادر ذات ہے, عادل بادشاہ ہے, سب اللہ کے بندے. رب العالمین ڈھیل ضرور دیتا ہے, لیکن ان بطش ربک لشدید واملی لہم ان کیدی متین, پکڑ اللہ کی بڑی سخت ہے. تو انسان کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے, کسی کی توہین تذلیل نہ کرے, ورنہ بسا اوقات رب العالمین کی گرفت ایسی ہوتی ہے, پھر وہ خطا کی ہوتی ہے لمحوں میں,
سزا پاتے پھر صدیاں. اس لیے جب کوئی ایسا گناہ ہو آدمی معافی مانگے, برداشت کرے. رب العالمین کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں, ہم لوگوں کو معاف کریں, اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا. اور ایسے لوگ جب معاشرے سے جاتے, ہر آنکھ ان کے لیے اشک بار ہوتی ہے, ہر آدمی ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آتا ہے, ہر ہاتھ ان کے لیے اٹھتے ہیں اور ہر جھولی ان کے لیے اٹھتی ہے جس کی زندگی میں عالی اخلاق ہوتے ہیں. اللہ ہمیں یہ اخلاق نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.